السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے پاکستان کے فورن منسٹر ہیں، واشنگٹن ڈی سی آئے ہوئے تھے۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ چل کے ان سے ملاقات کی جائے، انہوں نے ٹائم بھی دے دیا، ان کی بڑی نوازش، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے کچھ تو احساس تھا کہ کتنی گالیاں پڑنی ہیں اس کام کو کرنے کے بعد، لیکن اس کو اب 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں اتنی زیادہ گالیاں پڑ گئیں۔ میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی اور کا سچ جاننے کا موقع ملے، کسی اور کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کا موقع ملے اور تھوڑے سے زندگی میں بڑے ہو جائے۔ اگر ملک کا فائدہ ہو تو میں سب سے ملتا ہوں، اور مجھے کسی سے بھی ملنے میں کوئی شرم، کوئی آڑ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا ذلیل ہو جاؤں گا، اس کے بدلے میں اگر وطن عزیز کا فائدہ ہو جائے تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ جب آپ بڑا کام کرتے ہیں اور آپ کی نظر لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، تب یہ ذاتی حیثیت کے اندر دو چار گالیاں پڑھنا، دو چار کمنٹس ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں کرتے، بڑی بات نہیں رکھتے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی 4-5 دفعے ملا ہوں، علیم ڈاڑ صاحب سے بھی ملا ہوں، اس کے بعد شفقت محمود صاحب سے بھی ملا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملا ہوں، نواز شریف سے بھی ملا ہوں، شہباز شریف صاحب سے ملا ہوں، زرداری صاحب سے بھی ملا ہوں، دنیا کے بہت سارے صدور سے ملا ہوں۔ ٹرمپ سے ملاقات 3 دفعے ہوئی ہے، جیریڈ کشنر سے شاید 6-7 دفعے ہوئی ہے، اوباما سے ملاقات ہوئی ہے، گورڈن براؤن سے یو کے میں ملاقات ہوئی تھی، لتھونیا کے صدر سے ہوئی تھی، بہت سارے لوگ ہیں، کوئی 17-18 صدور ہیں، فرینچ پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی، کینیڈین پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکل آئے ہمارے ملک کے لیے۔ ابھی چیف انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے یہاں پر آ رہے ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہوگی، تو اس لیے میں بلاول صاحب سے ملنے کے لیے چلا گیا کہ اگر یہ ٹریول کر کے 7-8 گھنٹے کی مشقت ہے، 15-16 گھنٹے ٹوٹل لگیں گے ڈرائیو کے اندر آنے جانے میں، اگر میری ایک بات بھی ان کو سمجھ میں آ جائے اور اس سے ملک میں کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ سفر ورتھ ہوتا ہے، اس ورتھ اٹ۔ اس لیے میں ملنے کے لیے ان سے چلا گیا تھا، اور مجھے ان سے مل کے کوئی ریگریٹ، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے۔ گالیوں کا سوال ہے وہ پڑتی رہتی ہیں۔ جماعت اسلامی اور JUIF سے زندگی میں آج تک گالی نہیں پڑی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، باقی پڑتی رہتی ہے۔ PP والے سمجھتے ہیں کہ میں PML نون کا سپورٹر ہوں تو گالیاں پڑتی ہیں، PML نون والے سمجھتے ہیں کہ میں جیالہ ہوں PP کا تو اس لیے گالیاں پڑتی ہیں، اور PTI والے تو دونوں صورت میں گالی دیتے ہیں، اپنا سمجھیں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، کسی اور کا سمجھیں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، ان کی بات گالی سے سٹارٹ ہو گئی، گالیوں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں نا ملک کے لیے جا کے مدد مانگنا، امداد مانگنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے آج کل کے دور کے اندر۔ بلاول بھٹو بہت اچھا بولتے ہیں، شیری رحمان بہت اچھا بولتی ہیں، رضا ربانی بہت اچھا بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہماری سیاست میں بڑی کمی ہے جو پرچی دیکھے بغیر اچھی زبان میں باہر کے لوگوں کی زبان میں ان تک اپنا فی ضمیر پہنچا سکیں، مدعا بیان کر سکیں، اور انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ ان کی کسی نے تیاری کرائی تھی، رٹا لگایا تھا، جو چاہے کیا تھا، لیکن مرد کے بچے نے آ کے صحیح طریقے سے بات کی، صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کیا۔ ایک دن کے اندر 21 22 میٹنگز بھگتانا، وہ بھی فورن میڈیا کے سامنے، کوئی آسان بات نہیں ہوتا۔ میں تو کم سے کم یہ کام نہیں کر سکتا، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ 21 22 انٹرویوز ایک دن میں فورن میڈیا کو دے سکتے ہیں تو واقعی پھر آپ لوگوں کو سلام ہے، لیکن کام اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، آپ کو نمبرز، فیگر، ساری منہ زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو بہرحال تو میں اس لیے چلا گیا تھا کہ اگر کچھ فائدہ ہو سکے ملک کا تو ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں ہم یہاں پہ پرسنلی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ میں اگر کوئی بل پاس ہو تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈنگ مختص کر دی جائے۔ کچھ عرصے پہلے کیری لوگر بل پاس ہوا تھا، پاکستان کے لیے اسکالرشپس نکلی تھی، فل برائٹ پروگرام پاکستان کا دنیا میں سب سے بڑا بن گیا تھا، تو اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی دن رات کی محنت تھی، انہوں نے اپنی جیبوں سے پیسہ لگا کے لوبنگ فرم ہائر کی تھی اور اس کے اوپر کام کیا تھا۔ ابھی امریکہ نے جو کانگریس نے بل پاس کیا ہے $200 ملین پاکستان کے لیے جینڈر ایکویٹی کے نام کے اوپر ہیں، پھر افغان بارڈر کے اوپر فورسز کے نام کے اوپر ہیں، بہت ساری پیسے ایئر مارک کیے گئے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ ڈائٹ نام پاکستان کا نہیں بھی تو پاکستان کو مل جائے گا۔ تو ایسے ہی نہیں مل گیا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگوں کی محنت ضرور ہوتی ہے جو اپنی جیب سے لوبنگ فرم ہائر کر کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر ملک کی لوبنگ فرم ہوتی ہے، وہ لوبی کرتی ہے اس کے لیے۔ پاکستان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ PTI کی الگ لوبنگ فرم ہے، PML نون کی الگ ہے، PP کی الگ ہے، اور آرمی کی الگ ہے، پاکستان کی کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ اگر اپنی جیب سے پیسے لگا کے
کچھ فائدے کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کو 200-500 ملین ڈالر مل جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. جو سجیشنز میں نے ان سے رکھی، ان سے عرض کی، میں اس میں سے کچھ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اور انہوں نے بات بڑی غور سے میری سنی. اپنا واٹس اپ نمبر بھی انہوں نے مجھ سے شیئر کر لیا، اپنی ٹیم سے بھی ملوا دیا اور کہا بھی کہ ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے. مثال کے طور پر 75 سالوں کے اندر پاکستان سے ساؤتھ امریکہ کوئی بھی نہیں گیا. کوئی بھی ملک کا صدر، وزیر اعظم، کوئی بڑا آفیسر ساؤتھ امریکہ میں نہیں گیا. بہت بڑی مارکیٹ ہے، چلے کے اندر ہے، پیرو میں ہے، ارجنٹینا کے اندر ہے. صرف مشرف صاحب برازیل گئے تھے جب وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں گیا. تو میں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ ساؤتھ امریکہ کی طرف جائیں تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. بہت آرام سے آپ تقریباً کوئی 20-1 لاکھ پاکستانی وہاں ورکرز ویزا کے اوپر، ڈفرینٹ ویزا کے اوپر، سافٹ ویئر انجینئر کے اوپر، آئی ٹی سروسز کے اندر، گورننس کے اندر بھیج سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیوبا کے منسٹر سے بات بھی کی ہے اور پاکستان کیوبا کے ساتھ بائیلیٹرل ٹائز کے اوپر کام بھی کر رہا ہے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم ان ملکوں کے اندر جائیں جس سے پہلے پاکستان کے تعلقات نہیں تھے. اس کے علاوہ سندھ کی کچھ صورتحال بتائی، اسپیشلی اپنے شہر سکھر کے بارے میں بتایا کہ تعلیم کے باقی مسائل کیا ہیں. وہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ ورلڈ کپ بھی ہوا فیفا کا اور اس کے اندر ہماری فٹ بال یوز ہو کے انہوں نے میرے دماغ کھا لیا. تو میں نے ان کو بولا کہ جو فٹ بال کی ایوریج اسپیڈ ہوتی ہے نا اسٹیڈیم کے اندر، وہ تقریباً 80 سے 120 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے. پورے سیالکوٹ میں ایک روڈ ایسی نہیں ہے جس پہ آپ 40 کلومیٹر پر آور کے حساب سے گاڑی چلا سکیں اور وہ گاڑی صحیح سلامت پہنچ جائے. تو ٹھیک ہے، بنا لی نا فٹ بال، اب ان کے اوپر بھی تو کام کرو، ان شہروں کے اوپر بھی تو کام کرو. تو ہمارے سکھر کے سندھ کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ ان سے ڈسکس کیے کہ میں سکھر کا ہوں، میں سکھر میں آپ سے نہیں مل سکتا. میں سکھر کا ہوں، رہتا نیو یارک میں ہوں، آ کے ڈی سی میں مل رہا ہوں. تو اس میں کوئی نہ کوئی آسانی کریں کہ لوگوں کی بات اب لوگوں میں پہنچے اور لوگوں کی بات آپ تک پہنچ سکے. 3 جملے ہیں، میرا بس چلے تو پاکستانی سیاست پہ ان کے اوپر پابندی لگا دوں کہ وہ آج کے بعد کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ سن کے کان پک چکے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک تو وہ یہ منحوس کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. یہ نازک موڑ کو کم وقت کچھ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ ٹاٹ جائے، نہ ہم لوگ اس سے گزر پاتے ہیں اور 75 سال سے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. تو اس جملے کو بین کر دینا چاہیے، پابندی لگا دینی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. دوسری چیز، ہم نے کمر توڑ دی ہے. ہم نے اپوزیشن کی کمر توڑ دی ہے، ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، ہم نے بھارت کی کمر توڑ دی ہے، ہم نے سب کی کمریں توڑ دی ہیں. اور یہ منحوس کمر پتہ نہیں کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے کہ دہشت گردی ہر دفعے واپس گھوم پھر کے ناشتے میں بھانگڑا ڈالتے ہوئے واپس آ جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے توڑا کیا تھا اس کا. آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سارے مسائل بھارت سے، ہم اپنی خوشیاں بھی نہ ان پہ تنقید کیے بغیر نہیں منا سکتے. 23 مارچ ہوتا ہے تو 2 گالی پہلے بھارت کو دیں گے، اس کے بعد اپنی خوشی منائیں گے. قائد اعظم کا جنم دن منائیں گے، پہلے ان کو گالی دیں گے پھر منائیں گے. اپنی بات بعد میں کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں. اتنے زیادہ اپنا اوبسیسڈ ہو گئے اور آپ آگے نہیں بڑھ رہے. بھیا کوئی موازنہ نہیں ہے. بھارت کی آبادی بہت زیادہ ہے، بھارت سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت آگے ہے، بھارت ٹیکسٹائل میں، باقی چیزوں میں بہت آگے ہے. آپ اپنے ملک میں آلو پیاز کی LC نہیں کھول سکتے. تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں کہ ہر بھارتی ہمارا جانی دشمن ہے، مان لیا اس بات کو، کنفرم کر لیا، قسم کھا لی، اس کے اوپر حلف اٹھا لیں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے کوئی پرابلم سولو ہو گئے آپ کے؟ اس سے آپ کے مسائل سولو ہو گئے؟ اس سے آپ کے پاس انفلیشن کم ہو گئی؟ اس سے آپ کے معاشی مسائل حل ہو گئے؟ اس سے ڈالر نیچے آ گیا؟ اس سے ہوا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے وائس ورثہ بھارت مان لے کہ ہر پاکستانی ان کا دشمن ہے اور جان کے اوپر آیا گیا ہے. اس سے ان کے کون سے پرابلم سولو ہوئے؟ وہاں مسلمانوں کا جینا کون سا آسان ہو گیا؟ وہاں مائنورٹیز کو کون سے رائٹس مل گئے؟ اس چیز سے میں باہر آنا پڑے گا. آگے کی جو جنگ ہے نا ورلڈ وار 3، وہ ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، وہ ہوگی دنیا کی نیچر کے ساتھ. سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے ابھی یہ طوفان جو آئے، کسی جگہ کے اوپر ڈینور میں دیکھ لیں، نیشویل میں دیکھ لیں، 70 درجہ حرارت کا فرق آ گیا ہے 2 گھنٹوں کے اندر. یعنی 70 ڈگریز کا فرق آ گیا ٹیمپریچر میں 2-4 گھنٹوں کے اندر. ایسا کبھی نہیں ہوا. ٹیکساس کے اندر سردی پڑی، گھروں کے پائپ پھٹ گئے. وارن بفے کی کمپنی گائیکو، وہ ہوم انشورنس اب نہیں کر رہی ہے. آپ کا گھر بیچ کے پاس ہے، ہوم انشورنس نہیں ملے گی. آپ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کو ہوم انشورنس نہیں ملے گی. ہوم انشورنس مارکیٹ تباہ و برباد ہو رہی ہے. ویدر سے اتنا برا ہمارا سامنا ہے. اگلے 70 سالوں میں کوئی 40% لوگ دنیا کے افریقہ میں رہ رہے ہوں گے، 42% ایشیا میں رہ رہے ہوں گے. تو یہ 2 کانٹیننٹ 82% ملک کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوں گے. سارا امریکہ نچوڑ لینا، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ ملا کے 2% بھی نہیں ہوگا. پورا یورپ مل کے 4% بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایشیا کے اوپر فوکس نہیں کرتے، آپ گلوبل وارمنگ پہ فوکس نہیں کر رہے، کلائمیٹ چینج کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، تو جائیں گے کہاں؟ بھول جائیے آپ کی لڑائی بھارت سے ہوگی، بھول جائیے آپ کی لڑائی افغانستان سے ہوگی، آپ کی لڑائی ایران سے ہوگی. آپ کی لڑائی تو نیچر کے ساتھ ہے. پینے کا پانی آپ کے پاس نہیں ہوگا، کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہوگا، عوام کو صحت کی سہولت آپ نہیں دے سکیں گے. تو آپ جائیں گے کہاں؟ تو پہلا تو جملہ وہ کہ نازک موڑ. دوسرا
کہ کمر توڑ کے رکھ دیے. اور تیسرے جملے جس سے مجھے شدید چڑھ ہے وہ ہے بدقسمتی سے. بدقسمتی سے آج ہم اس حال پہ پہنچے. بدقسمتی سے معیشت کا یہ حال ہے, بدقسمتی سے سیاست کا یہ حال ہے, بدقسمتی سے اداروں کا یہ حال ہے. تو پھر خوش قسمتی بھی یوز کیا کریں نا. موٹر میں خوش قسمتی سے بن گیا, پاکستان نے خوش قسمتی ترقی کر لی, پاکستان نے فلاں کام خوش قسمتی سے کر لیا. سیدھا سادہ کیوں نہیں بولتے کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے؟ قسمت کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ دنیا میں جملہ آپ کسی ملک میں نہیں سنیں گے. کبھی امریکہ کو سنتے ہوئے نہیں بولیں گے کہ بیکاز آف بیڈ لک دس ہیپنڈ. ان کو پتہ ہوتا ہے کون سے کیا حرکتیں کی ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. تو اب ذمہ داری تو لینا شروع کریں نا. تو بہرحال 10-12 سجیشنز تھیں, وہ میں نے ان کو پیش کی اور میں نے کہا اگر ہم ان سجیشنز پہ کام کریں تو بہت امید ہے کہ پاکستان بہت اچھی طریقے سے بہتر ہو سکے گا. آپ اپنا مدعا اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے, اسپیشلی کلائمیٹ چینج کا, کہ ہم 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے اور ہمیں ابھی $32 بلین کا نقصان ہو گیا ہے. ابھی پاکستان میں ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر 9-10 جنوری کے اندر. کوشش کروں گا وہاں بھی چلے جاؤں. تو بھارت تو یہ سجیشنز دینی تھی. اب میرا کام یہ تھا نا کہ میں گیٹ تک آ سکتا تھا. اب تالا کھلے نہ کھلے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جو میرے حد تک کر سکتا تھا میں نے وہ کیا, مالی طور پر, جسمانی طور پر, عقلی طور پر. اب اس کے جواب میں آپ گالیاں دیں, کل کوئی اور فورن منسٹر آئے گا میں اس کے پاس بھی چلے جاؤں گا. لیکن آپ جس کو بھی بھیجیں نا یہاں پر ملک سے, اس کو پھر اون کیا کریں. یہ تو نہ کریں نا کہ ایک بندے کو آپ یہاں پہ بات کرنے کے لیے بھیج دیں, باقی پیچھے ملک پورا اس پہ کے پیچھے سے نکل جائے اور بولے جی ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ تو چور ہیں, آپ تو یہ ہیں, آپ تو وہ ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. ایسے ہماری سوائے جگہ سائی کے اور کچھ نہیں ہوگا. مودی نے بھارت میں کیا کچھ نہیں کیا, امت شاہ نے کیا کچھ نہیں کیا. آج تک سنا ہے کہ ان کا کوئی بندہ ملک سے باہر گیا ہو اور پیچھے ملک کے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوں. یہ صرف ہمارا وطیرہ ہے, صرف پاکستانیوں کا یہ بالکل خاصہ ہے. ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور یہ صرف فرق نہیں پڑتا کہ کون سی پارٹی کا آ رہا ہے. پی ایم ایل نون کا آئے گا تو بھی گالیاں پڑیں گی, پی ٹی آئی کا آئے گا تو بھی گالیاں پڑیں گی, پی پی کا آئے گا تو بھی گالیاں پڑیں گی, اور جماعت اسلامی کا آئے گا تو بھی گالیاں پڑ جائیں گی. تو بہرحال ایک چھوٹی سی سرگزشت آپ سے بیان کرنی تھی کہ میں کیوں گیا تھا. فیصلہ آپ کرنا چاہیں کہ اچھا کیا تو بھی ٹھیک ہے, برا کیا تو کیا, جو بہتر سمجھ میں آیا, دنیا دیکھ کے جو کچھ سیکھا اس کے مطابق کام کرتا ہوں. بہت سے لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا, بہت سے لوگوں نے اور بہت ساری چیزیں لکھ کے بھیجیں, تو آپ سب کا بھی شکریہ. لیکن اب تھوڑا سا دنیا کو بڑھاؤ کے دیکھیں. اب یقین جانیے یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ساری جغرافیز کو, ساری پولیٹکس کو, ہر چیز کو چینج کر دے گا. میں نے وہ نئے بر اعظم والی ویڈیو بھی بنائی تھی, لیکن ہمارے ملک میں ایسی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے ملک میں جو مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس چینل سے تو کم سے کم آپ کو نہیں مل سکتا, اور اللہ کرے کبھی ملے بھی نہیں. تو بہرحال یہ آپ سے کارگزاری عرض کرنی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے. اگلا سال آنے والا ہے, اس سال صرف اگر ایک وعدہ کر لیں کہ جو بھی کام کریں گے پاکستان کے لیے کریں گے, اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف جا رہا ہو. قسم کھا لیں اس بات کے اوپر. تو امید کرتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پار لگ جائیں گے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.